امجد ثاقب بھائی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اخوت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بلکہ اخوت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہی اخوت ہیں۔ امجد بھائی بہت شکریہ۔ یہ مجھے بتائیے کہ جب سے یہ کرائسس ہوا ہے، اس سے تو صدیوں پہلے کی بھی میں بات کروں تو آپ لوگوں کے لیے کام ہی کر رہے ہیں، لیکن ان خاص دنوں میں جب سے یہ کرائسس کورونا کا شروع ہوا ہے، اس میں آپ کے کام کرنے کی ایک تو مجھے بتائیے کہ تعداد کتنی بڑی ہے، اور پھر خاص طور پہ کس طرح کا کام ہے جو لوگ آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جناب والا۔ ہم تو جو کام کر رہے ہیں، آپ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دلوں پہ دستک دے رہے ہیں، سوئے ہوئوں کو جگا رہے ہیں، چلتے ہوئوں کو کہہ رہے ہیں کہ اور تیز گام، یہ موقع ہے نیکیاں کمانے کا، خدمت کرنے کا، تو آپ کو بھی خراج تحسین جناب والا۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو الحمدللہ پہلے دن ہم نے کھانا کھلانے سے کام شروع کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا پیش کیا جا چکا ہے۔ پھر ہم نے راشن بیگ تقسیم کیے، وہ بھی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہونے والے ہیں۔ پھر ہم نے فائنینشیل سپورٹ پیسے کی صورت میں لوگوں تک پہنچائی، جہاں پر راشن بیگ نہیں پہنچتے وہ بھی کروڑوں میں پہنچ گئے۔ پھر ہم نے کچھ ہسپتالوں میں پورے پاکستان کے کوئٹہ، کے پی، سندھ اور جنوبی پنجاب، تو ڈاکٹروں کے لیے اور اپنی نرسز بہنوں کے پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے وہ دیے۔ تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں جس حد تک ہماری کاوش ہے۔ اور اب ایک نیا کام بھی ہم نے شروع کیا کہ وہ لوگ جو راشن بیگ لینا نہیں چاہتے، جو لائن میں لگنا نہیں چاہتے، جو جھجکتے ہیں، جن کے سامنے اپنی حیا کا ایک پردہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دکان کھل جائے گی، مہینے بعد ہم 40-50 ہزار روپے کما لیں گے، تو آپ ہمیں اگر 20 ہزار روپے دے دیں قرض حسن سمجھ کر، تو ہم 2 مہینے آرام سے گزار لیں گے، اور اس کے بعد 500-700 ہزار روپے مہینے کے اعتبار سے آپ واپس کر دیں گے۔ تو یہ ایک نئی مواخات کا ایک نہج ہے کہ کسی کا ہاتھ تھامو اور اس کو کاسہ گدائی نہ تھماؤ، اس کے ساتھ محبت کرو۔ مواخات مدینہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کو تو علم ہے کہ مواخات کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طرات ہے۔ تو ہم تو مواخات کے دائی ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے جو دیگر مہمان آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، یہ تو الحمدللہ ہم سے کہیں آگے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر شخص کو اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو ہماری کام کی نوعیت یہ ہے، اور پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر بحیرہ عرب سارے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف بھوک مٹانے کے لیے ہے اس وقت؟ نہیں سر، نہیں، بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک قوم کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ ایک اس کی مورل ڈائمینشن ہے، ایک اس کی سماجی ڈائمینشن ہے، اس کی تو بہت ساری چیزیں۔ بھوک دیکھیں، کھانا تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا، میں تو محبت بانٹنا چاہتا ہوں، پیار اور محبت کی ایک دنیا اور ایک فضا قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ادارہ جو ہے، سارے ادارے یہی کرتے ہیں۔ کھانا کھلانا تو ایک معمولی بات ہے، یہ تو ساری ایک اور ہی ایک سما ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا کی رضا کا ایک راستہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلنے کی ایک حقیر سی کاوش ہے۔ اس کو صرف کھانے تک محدود نہ کریں، یہ تو دلوں کو جیتنے کا مقام ہے۔ اور یہ میں تو ہمارے جو ساتھی کے، ہم اس کو تعمیر وطن کی اور تعمیر سماج کی ایک کاوش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کھانا از اے مینز۔ بہت اچھی بات۔ امجد بھائی یقین کریں کہ مجھ سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا جہان میں پوچھتا ہے نا کہ پاکستان میں کن لوگوں کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، تو میں جن ناموں کو لے سکتا ہوں اس میں آپ کا، عباس کا، شکور صاحب کا نام جو ہے یہ شامل ہے، کہ ان کو میں بہت کم جانتا ہوں، میں صرف ان کے فیسز کو جانتا ہوں، ان کے کاموں کو جانتا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ ان کے کرداروں کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کرتا ہے۔ ربوبیت جو ہے یہ کمال۔ لیکن آج آپ نے دل جیت لیا کہ کہہ کے کہ کھانا تو بڑا چھوٹا کام ہے، میں لوگوں کی محبت بانٹتا ہوں اور لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہوں۔ امجد بھائی آپ ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ان میں سارا یہ کام جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اجر جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان میں کیا ڈیفیکلٹی ہے جو سب سے فور موسٹ فیس کرتا ہے انسان ڈسٹریبیوشن آف فوڈ میں یا کسی بھی چیز میں؟ دیکھیں، جو آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو بہت ساری مشکلات گنائی جا سکتی ہیں کہ ضرورت مند افراد کی تعداد زیادہ ہے، امداد نسبتاً آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے، پھر بانٹنے کا طریقہ کیا ہے، مستحق اور غیر مستحق کی پہچان کیسے ہوگی،
یہ کس طریقے سے آپ ڈپلیکیشن کو اوائڈ کریں گے. ایک ہی گھر میں یا ایک ہی محلے میں زیادہ مدد چلی جاتی ہے, پھر کتنی مدد ہے, گھر میں 5 افراد ہیں یا 10 افراد ہیں. تو یہ سارے کے سارے مسائل تو بہت سارے ہیں. بٹ پوائنٹ اس میں دیکھیں, اتنا خوبصورتی سے انہوں نے ظفر عباس صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو اگر ایک ڈیلیوری چینل مل جائے نا تو پھر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. لاہور کی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ 20,000 مسجدیں ہیں, تو وہاں پر جو سب سے غریب علاقوں کی مسجدوں کو چن لیں اور وہاں پر یہ راشن بیگ دے دیں, پھر اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے, آپ کا کام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا جانا چاہیے. ان آئزولیشن تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. فرد ہے یا وہ کمیونٹی ہے یا وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, تو ہمیں سینرجی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ بھی دیکھیں. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کی پچھلی بات کو نا بڑا اچھا پکڑا. آپ نے تو ایک کہا تھا کہ خیرات جو ہے وہ اس کو نہیں کہنا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیکاری نہیں لوگوں کو بنانا, ظاہر ہے ایک مدد ہے. لیکن وہ جو آپ نے جو ایک بات جو ہے وہ شاید ضمناً کی تھی یا اللہ نے کیسے آپ کے دل میں ڈال دی. آپ نے فرمایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو دکاندار ہے محلے کا, اس سے بات کر لیجئے اور جس آدمی کا بل جو ہے وہ پینڈنگ ہو وہ بل وہ دے دے. میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ڈاکٹر صاحب, یقین کیجئے یہ تجربہ اتنا کامیاب مجھے ذاتی طور پہ ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ لوگ جو 100 روپے کا نوٹ کئی لفافوں میں پلاسٹک کے ڈال کے لے کر آتے تھے اور وہ کھولنے میں وقت لگتا تھا اور صرف 20 روپے کی چیز خریدی ہوتی تھی, وہ دکاندار خود بھی رو رہا ہوتا تھا اور مدد بھی کر رہا ہوتا تھا. یہ جو آپ نے ایک ماڈل بنایا ہے, یہ کس حد تک کامیابی سے چل رہا ہے یا چل سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی تو یہ کوئی اچانک نہیں ہے, یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کم آباد بستیوں میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر جو گروسری سٹور والا ہے اس کو چپکے سے 10 20 50 ہزار روپے دیتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو کہ کون آج بھوکا ہے اور کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور کس کے گھر میں آج دال نہیں پک سکی. تو یہ ایک انتہائی, میرے ساتھ رہیے گا, میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, یقین کیجئے اتنا کامیاب ماڈل. امجد صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جس طرح ظفر عباس بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ مریض ہیں تو وہ روٹی جو ہے تندور والی نہیں, ہم ہاتھ والی, یہ بڑی نفیس بات ہے. یہ جو نفاست ہے پیکج بنانے کی ضرورت کیا ہوگی, یہ خاتون خانہ ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ سکتی ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم اور ادراک جو ہے یہ جتنا مدد کرنے والوں کو دیا ہے شاید کسی کو نہیں دیا. یہ واقعی احساس اتنا زیادہ زندہ ہو جاتا ہے کہ اس حد تک انسان سوچتا ہے کہ روٹی سخت ہوگی یا روٹی نرم ہوگی, کھانے والا کون ہوگا. دیکھیں بلال بھائی, میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو آپ کی پہلی بات کا آپ نے کہا کہ جی یہ بڑے منتخب لوگ ہیں, ان کو سر پر بٹھائیں, ان کی قدر و منزلت کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اپنے دوسرے دوستوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا, اپنے بارے میں کہوں گا کہ ہم بہت معمولی لوگ ہیں, کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا گیا. یہ جو کچھ کیا گیا یہ میری ذمہ داری ہے, میرا فرض ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے بارے میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے, تو میں نے اس میں غیر معمولی کام کیا ہے. میں خود کھانا کھاتا ہوں, اچھے کپڑے پہنتا ہوں, اچھے گھر میں رہتا ہوں. تو یہ میں نے جو کچھ کیا یہ میری اخلاقی, سماجی, دینی ذمہ داری ہے. اس پر اترانے کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم تو ان لوگوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا. اگر یہ موقع نہ دیتے تو ہم خدا کی رضا کا سفر کیسے طے کرتے. یہ ہم پر ہمارے محسن ہیں, یہ ہمارے اوپر ان کا سمجھتا ہوں کہ احسان عظیم ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کی ہماری. میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے حضرت عثمان غنی کا یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا ہوں. کہ مدینہ میں ایک روز قحط پڑ گیا تو انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت انہوں نے کہا کہ لنگر تقسیم کرو. تو 20 سینکڑوں لوگ آئے, کھانا کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو ایک شخص نے وہ لنگر تقسیم کرنے والے کو کہا کہ وہ ایک کنارے پہ ایک شخص بیٹھا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ایک لنگر اس کو بھی تو دے دو. تو وہ جو لنگر بانٹنے والا تھا اس نے وہیں روک دیا اور کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو, جس کے پیسے سے یہ لنگر چل رہا ہے تو وہی تو وہ شخص ہے. اب اندازہ کیجئے کہ وہ رو رہے ہیں اور آزاری کر رہے ہیں کہ میری یہ جو اللہ کے حضور میں جو یہ قربانی کی کوشش کر رہا ہوں یہ قبول ہو جائے. تو ہم سب تو یہ دعا کرتے ہیں, ہم اس قافلہ کے
مسافر ہیں کہ ہم تو ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ خدا یہ جو ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، ہمیں یہ جو توفیق دیا ہے وہ چھن نہ جائے قطعی طور پر. یہ کیا جو ہے بات ہے، نا کیا بات ہے امجد ثاقب، ڈاکٹر اور امجد یہ ثاقب، شکور صاحب، سر پر میں تاج آنے کی جاوید جو ہے یہ اور لوگوں کو. ظفر جاوید، یقین کیجئے میں آپ لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی جو ڈاکٹر امجد نے بات کی کہ ہمیں تو ان لوگوں نے موقع دیا ہے، اس کے بعد الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پاکستان کی شناخت رکھے، صرف دعا ہے. امجد بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انسیکیورٹی ہو گئی ہو کہ کام بڑا ہے اور میرے پاس وسائل کم ہیں، ان کو کیسے کروں؟ جی میں ڈاکٹر باری کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ویلکم. وہ کیا کہتے ہیں سرخیل ہیں اس قبیلہ کے، الحمدللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں انڈس ہسپتال کے نام سے. تو آپ کا سوال تو بڑا مزیدار ہے کہ کبھی مایوسی ہوئی کہ کام اتنا بڑا ہے اور وسائل کم ہیں. تو بلال بھائی آپ تو کہیں زیادہ خدا والے ہیں، توکل والے ہیں. میں جب بھی یہ بات آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مشکل بڑی ہے یا میرا خدا بڑا ہے، تو جواب تو مل جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب آپ کیا بات بتا ہے، دیجئے وہ یہ فیصلہ کرنا، کیا بات ہے، فیصلہ کیا کرنا بات ہے، کام ہے تو نہیں. تو وہ واہ. اللہ کے مقابلے میں تو مشکل رہتی نہیں. ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم بعض اوقات خدا کی عظمتوں کی بریائی کا جو شعور اور ادراک نہیں کر پاتے. تو وہ مشکل جو واہ دیتا ہے وہ آپ کا واہ امتحان لیتا ہے. وہ مسکرا کے دیکھتا ہے کہ یہ واہ. بندہ کوئی کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، یہ ثاقب بھائی، بالکل. ڈاکٹر ثاقب، اس وقت آپ کی عوام سے اپیل کیا ہوگی، آپ کی ریکویسٹ کیا ہوگی، آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی جنرل عوام، امیر ترین آدمی سے لے کے غریب ترین آدمی تک، اس وقت کیا کرے، کیا کنٹریبیوشن کیا کرے؟ سر میں نے تو ایک ہی لڑ پکڑا ہوا ہے، ایک ہی فلسفہ اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کا نام ہے مواخات. اور مواخات کے معنی ہے ایثار اور قربانی. اور ایثار اور قربانی یہ کہتی ہے کہ کسی ایک اپنے سے کمزور شخص کو ہاتھ تھامو اور اس کی درخواست اس سے کرو کہ بھائی تم میرے بھائی بن جاؤ. تو یوں آپ کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرو تاکہ اگر وہ قبول کر لے تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی. 50% کیا لوگ عجیب ہیوز بات ہیں، ہے. 50% اگر یہ ایک دوسرے سے مواخات کر لیں تو لوگ ایسے ہیں جو ایک سے نہیں 1,00,000 لوگوں سے بھی مواخات کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی تو میری درخواست ہے. دوسرا میرا سوال ہے آپ کے توسط سے کہ ہماری قوم کے بل گیٹس کہاں ہیں؟ وہ بھی تو سوچیں، وہ بھی تو اٹھیں. اگر وہ بل گیٹس جو ہے وہ 100 ارب میں سے 99 ارب بانٹ دیتا ہے، کہتا جی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کوئی تو ہونا جو ہمارے سامنے آئے اور وہ اس روایت کو زندہ کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے کیا بات ہے، اسٹیبلش کیا کی. بات ہے امجد ثاقب بھائی، بہت